الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بڑی محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر
لقد نور القمر لا يمكن السناء كما كان حقه بعد خدا بذل تو ہی قصہ مختصر حضرت میاں شیر محمد آفتاب علم و دین جلوہ عین حق کی انوار رب العالمین معدنی ہو کرم جود و سخا ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ سناما کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناما کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دیوا سیتے کچھ میری بانی یا رسول اللہ معزز سامعین کرام یہ تمام کی تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک لائی کہ جس نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا اس پروردگار کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے سب سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہمیں اسی شکرانے میں چاہیے کہ اپنے محتشم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر زیادہ سے زیادہ درود پاک بھی پڑھا درود پاک کے بڑے بے شمار فضائل و برکات ہیں ایک روایت یوں بھی ہے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلف مبارک چھوٹا کروا رہے تھے تو صحابہ کرام جب بال نیچے تشریف لاتے تو فوراً برکت کے لیے لے لیتے کچھ بال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی آگئے جب آئے نا آپ نے فوراً گھر میں جا کر کہا کہ اس کو سنبھال کر رکھیں کچھ ان سے برکات حاصل کریں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بال مبارک گھر میں جا کر اندر محفوظ کیے نا جب پھر باہر آنے لگے تو کچھ آوازیں آئی آپ ایک مرتبہ پریشان ہو گئے یہ واضح کون سی آ رہی ہیں پھر آپ اندر تشریف لے گئے پھر باہر آئے پھر آوازیں اور جا کرنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نا کچھ بال لیے تھے گھر میں رکھے کچھ آوازیں آ رہی تھی مگر
بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یا رسول اللہ وہ واضح کیسی کون سی تھی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا کیا نا، اس لیے تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی نا، کیونکہ قرآن بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَكُمْ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا کیا ہے جو وہ نہیں جانتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آوازیں کیسی تھی؟ فرمایا ابو بکر وہ بال کی زیارت کے لیے فرشتے درود و سلام پڑھ رہے تھے، بال کی زیارت کے لیے درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ تو درود و سلام کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جمعے کے روز مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کیونکہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے میں مصطفیٰ خود کانوں سے سماعت فرماتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا ابو بکر جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اتنی تکلیفیں چل رہی ہیں، میرا دل اور یہ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ ان کو خرید لیتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کا حکم ہو۔ بس نبی پاک علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ ہم بلال کو خرید لیتے ہیں، میرا یہ دل چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی نا گھر گئے، 1,00,000 دینار لیے اور ایک ساتھ ایک غلام لے لیا، اور غلام بھی وہ کافر تھا، وہ آپ کے پاس تھا، آپ نے وہ ساتھ لیا اور امیہ کافر کے پاس چلے گئے۔ جا کر کہا امیہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہا ابو بکر کریے۔ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ جو میرے پاس غلام ہے یہ اچھا ہے، کام کاج اچھا کرنے والا ہے، میں کہتا ہوں بلال آپ مجھے دے دے اور یہ غلام آپ رکھ لیں۔ امیہ نے کہا ابو بکر وہ تو چلو ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ میں کچھ معاوضہ بھی لوں گا، یعنی پیسے لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کتنے لوگے؟ اس نے کہا میں 30 دینار، درہم یا دینار لوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً 30 نکالے اور امیہ کافر کے آگے رکھ دیے، کہا یہ لے لو۔ جب رکھے نا تو اس نے پکڑ لیے، کہنے لگا ابو بکر میں سمجھتا تھا بڑے سمجھدار ہیں، آج دھوکہ کھا گیا۔ کیا ہوا؟ فرمایا بات یہ ہے کہ یہ تو مجھے آپ 1 درہم یا دینار بھی دیتے نا تو میں لے لیتا، تو میں نے یہ آپ کو دے دینا تھا، میں نے تو ویسے ہی 30 مانگے، آپ نے اسی وقت جیب سے نکال کر دے دیے۔ یہ کچھ تجارت کی سمجھداری نہیں ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پتہ کیا کہتے سنیے یقین مانیں فرمایا امیہ ارے تو نے نا یقین مانی ابھی تھوڑے مانگے یہ میرے محبوب علیہ السلام کی چاہت تھی ابو بکر تو نبی کی چاہت پر تن من ہر چیز لٹا دیتا ہے یہ تو صرف تو نے 30 مانگے ہیں اے امیہ سن یہ میں 1 لاکھ دینار لایا تھا میں نے کہا میں سمجھا تھا شاید آپ 1 لاکھ مانگ لیتے یقین مانیے اگر تو 1 لاکھ مانگدا ابو بکر 1 لاکھ بھی دے کر اپنے محبوب کی چاہت کو پورا کر دیتا یہ محبت تمہیں مانا جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام تجھے جانا تمہیں مانا رکھا غیر سے کام الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا خوشی خوشی جا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے عرض کی خدا نظر کی کرم ہم پر خدا رایا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ حاضر ہے میں بھی حاضر ہوں بلال بھی حاضر ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ مجھے بھی ساتھ ملا لیتے کچھ میرا بھی حصہ لا لیتے اور میں بھی اس میں شامل ہو جاتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب جواب دیا یا رسول اللہ میں اور میرے مالک آپ ہی تو ہیں میرے مالک یعنی میرے مال کے مالک بھی ہیں اور میرے بھی تو آپ ہی مالک ہیں یا رسول اللہ یہ سارا کچھ آپ ہی کا تو ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام خوش ہو گئے اور جب اتنا مہنگا حضرت بلال کو خریدا نا لوگوں کو پتا چلا نا لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ پتہ نہیں بلال پر کوئی احسانات ہیں اس وجہ سے اس کو اتنا مہنگا حضرت ابو بکر صدیق نے خرید لیا جب لوگوں نے نا آپس میں باتیں کی میرے رب عز و جل نے فوراً قرآن کو نازل کر دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور میرے رب عز و جل نے فرمایا سنیے
یہ بہت اسے دور رکھا جائے گا۔ اللہ جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، آپ اندازہ لگائیے، خدا حضرت ابو بکر صدیق کو کہہ رہا ہے یہ سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اور پھر میرے رب عز و جل نے فرمایا جو اپنا مال دیتا ہے، جو اپنا مال دیتا ہے بار بار اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے، اور جس کا بدلہ دیا جائے گا اور صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے۔ ارے جس کی گواہی رب دے، لوگ تو باتیں کر رہے تھے نا، پتہ نہیں حضرت ابو بکر صدیق نے اس لیے اس کو مہنگا خریدا ہے، اتنا پیسہ خرچ کیا کوئی احسان نہ ہو، مگر رب نے فرمایا کوئی احسان نہیں ہے، یہ صرف رب کی رضا چاہتا ہے۔ آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، بے شک قریب ہے کہ رب اسے راضی کرے گا۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے، رب فرما رہا ہے کہ قریب ہے کہ رب اسے راضی کرے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ایک دن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، ابو بکر میرے رب نے نا مجھ سے بھی وعدہ کیا، وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اس دن اس کو راضی کر دیا جائے گا، قیامت کے دن رب مجھے بھی راضی کرے گا۔ مگر رب نے آپ کو بھی کہا وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، کہ رب ابو بکر کو بھی راضی کرے گا۔ فرمایا ابو بکر صدیق تو اس وقت تک راضی نہ ہونا جب تک میری ساری امت جنت میں نہ چلے جائے، ساری امت جنت میں نہ چلے جائے۔ یہ ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا۔ اللہ اکبر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جا رہا ہے صحابہ مجھے کبھی بھی کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے فائدہ دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا صحابہ جس کسی نے بڑے بڑے احسانات کیے، میں نے ان کے احسانات دنیا میں جتلا دیے، مگر ابو بکر نے جو کیے ہیں مجھ پر احسانات، جو مال خرچ کیا ہے، اس کا احسان میں دنیا میں نہیں جتلا سکا، اور اس کا احسان میرا رب عطا کرے گا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، رب نے اعلان کر دیا، جب محبوب کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، رب نے بھی اعلان کر دیا اے محبوب تیرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کے دن رب بھی راضی فرمائے گا۔ یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کیا مقدر ہے صدیق کا، کیا مقدر ہے صدیق کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے،
جن کا گر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ آگے سنیے، شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی، وہ فرماتی ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا صحابہ سنو، یہ جو سورج نکلتا ہے، سورج کی شعاعیں نکلتی ہیں، یہ دھوپ ہم حاصل کرتے ہیں، گرمی حاصل کرتے ہیں، فرمایا یہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جو ان کی غلامی کھینچتے ہیں، جو ان کی غلامی کھینچتے ہیں اور یہ چلاتے ہیں اور یہ چلتا ہے، بلکہ کتابوں میں لکھا 60,000 فرشتہ نا ان کی غلاموں کو کھینچتا، پھر یہ آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ خانہ کعبہ کے اوپر آتا ہے، یہ جب خانہ کعبہ کے اوپر آتا ہے یہ رک جاتا ہے، فرشتے زور لگاتے ہیں اور فرشتے جب زور لگاتے ہیں یہ چلنے کا نام نہیں لیتا اور فرشتے عاجز آ جاتے ہیں، فرشتے پھر دعا کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں، فیاتن نداؤ یا اللہ یا رب العالمین، اے رب پالنے والے، اے رب ہر چیز کا نظام چلانے والے، یا اللہ عز و جل اب یہ سورج چلتا نہیں ہے۔ رب نے فرمایا فرشتوں پھر میرے محبوب کی اس امتی کا واسطہ دو نا اس کو، اور پھر فرشتے فوراً آگے آتے ہیں اور پھر پکار کر کہتے ہیں تجھے اس کا واسطہ ہے چل، اور پھر زور نہیں لگاتے، یہ پھر خود بخود چلتا ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں جب یہ روایت بیان کی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پھر وہ خود بخود چلتا ہے۔ ایک عرابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش نصیب امتی کون سا ہے جس کا واسطہ دیا جاتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرشتے وہ اللہ کے نیک پاک فرشتے ان کا واسطہ دیتے ہیں، اے سورج ان کا واسطہ اب چلنا شروع کر دے، اور پھر وہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ، جنہیں آپ دی کیتی غلامی یا رسول اللہ، جنہیں آپ دی کیتی غلامی یا رسول اللہ، فرشتے سنو دین دے سلامی یا رسول اللہ، فرشتے سنو
سلامی یا رسول اللہ. یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ صبح فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے. جب تشریف لائے نا فجر کا جماعت کا وقت ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے تکبیر پڑھی، جماعت کھڑی ہوگی، پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. اچانک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ میرا وضو میں نا شک پڑ گیا، میں دوبارہ وضو نہ کر دوں. تو فوراً نماز کو قطع کر دیا، ایسے پیچھے ہٹ گئے. اب نا دل میں پریشانی ہے، ہائے آج ابو بکر صدیق کی جماعت نکل جائے گی. ہر چیز بات ہے، دور جانا پڑتا تھا، پھر کنویں سے پانی بھرنا پڑتا تھا، پھر وضو کیا جاتا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی سے ابھی باہر نکلے تو فوراً سامنے نا ایک برتن بڑا خوبصورت نظر آیا، اس کے اوپر ایک رومال تھا بڑا نورانی. حضرت ابو بکر صدیق ان کے قریب گئے، جا کر دیکھا اس میں پانی تھا، بڑے خوش ہوئے، جلدی اس پانی سے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد فوراً مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، اور دل میں یہ تھا کہ کاش آج تو نماز نکل گئی ہوگی. اور جب آئے تو ابھی تک نماز کی پہلی رکعت ہی کھڑی تھی. فوراً ساتھ ملے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہا ابو بکر کہاں گئے تھے؟ یا رسول اللہ میرے وضو میں مجھے شک تھا، میں وضو دوبارہ کرنے گیا تھا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب یہ کہا عرض کی یا رسول اللہ آج اتنی لمبی رکعت ادا کر دی. فرمایا میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج رکعت کو لمبا کر دیا جائے تاکہ ابو بکر صدیق وضو کر کے دوبارہ جماعت کے ساتھ مل جائے. یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور اللہ کی بارگاہ میں مقام کتنا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے پانی سے وضو کیا آج تک وہ ایسا پانی میں نے چکھا نہیں ہے، اور اتنا برف سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی کہیں نہیں دیکھا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے فرشتے کو حکم دیا جلدی یہاں سے پانی لے کر اور وہاں پر رکھ دے، آج ابو بکر صدیق نے وضو کرنا ہے. اور یہ جو رومال اوپر پڑا ہوا تھا یہ جنتی رومال تھا. یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کیوں نہ ہو شان؟ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کیا مقدر ہے صدیق کا، کیا مقدر ہے صدیق کا، جن کا گر رحمتوں کے خزینے میں ہے، جن کا گر رحمتوں کے خزینے میں ہے، جن کا گر ہے مدینے میں ہے. ایک مرتبہ ایک جنازہ ہے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ جنازہ پڑھانا ہے. فرمایا ٹھیک ہے جنازگاہ میں لے جاؤ میں ابھی
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ حجرے میں تشریف فرما تھے، تھوڑی دیر کے بعد حجرہ مبارک سے نکلے، جب حجرہ مبارک سے نکلے جنازگاہ میں تشریف لے آئے، ابھی آپ آدمیوں کے سامنے ابھی کھڑے ہوئے ہی تھے، فوراً فَيَأْتِي نِدَاءُ یا جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے۔ کیا کہا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کا جنازہ نہ پڑھائیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جبریل، جیسے آپ کا حکم ہے۔ جبریل ابھی یہ بات ختم کر کے گیا، ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی یا رسول اللہ صفیں بن چکی ہیں، جنازہ پڑھا دیجئے۔ ابھی یہ لفظ حضرت ابو بکر صدیق کی زبان سے نکلے، حضرت جبریل پھر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری گواہی سے حضرت ابو بکر صدیق کی گواہی افضل ہے، آپ جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ اندازہ لگائیے یہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرشتوں کے سردار، اور یہ ملائکہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیجئے، میری گواہی سے ابو بکر صدیق کی گواہی افضل ہے، اور ان کو افضل مان رہے ہیں۔ اور جو ملا حضرت ابو بکر صدیق کو معاذ اللہ پتہ نہیں کیا کیا بکتا ہے، ان کا کیا بنے گا؟ وہ فرشتوں کا سردار، فرشتے اس وقت تک وہ کام نہیں کرتے، قرآن کہتا ہے جب تک اللہ کوئی حکم نہ دے دے۔ وہ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میری گواہی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی افضل ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازہ پڑھا دیجئے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھا دیا۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جنگ کی تیاری کے لیے صحابہ کو مال کی ترغیب دلائی، صحابہ کو مال کی ترغیب دلائی کہ اللہ کی راہ میں ہمیں دینا چاہیے۔ اصل مال وہی ہے جو اپنے ہاتھ سے دیا جائے، اصل بچا مال وہی ہوتا ہے جو راہ خدا میں دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی اس مجمع میں بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کافی مال تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اٹھے اور صحابہ اٹھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھے، اور اٹھ کر گھر چلے گئے مال لینے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، سنیے، فرماتے ہیں کہ آج میں نے کہا آج نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں آج بڑھ جاؤں۔ ہر نیکی میں وہ پہل کرتے ہیں اور نمبر لے جاتے ہیں۔ آج نا میرے پاس مال زیادہ مجھے پتا نا، تو میں نا آج پہلا نمبر میرا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے، جا کر حساب لگایا، حالانکہ
100 میں سے نا 25% جو ہوتا نا وہ اللہ کی راہ میں دینا ہوتا ہے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 25 30 40 نہیں بلکہ آدھا 50% مال نکال لیا اور 50% گھر میں رکھ دیا اور 50% سارا مال لے کر نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ آج تو ہمیں نا 25% مال دیتے ہیں نا، جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے پتہ نہیں ہمارے دل کو کیا کیا حول پڑتے ہیں۔ تو وہ دیکھیے صحابہ 25% نہیں ہے نا کہ شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے 25% مال دیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 25% نہیں بلکہ 50% مال نکالا، اور دل میں یہ تھا کہ آج میں پڑھ جاؤں گا۔ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا لائے ہو، کیا لائے ہو؟ اور جب یہ کہا نا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا چھوڑ آیا ہوں اور آدھا لے آیا ہوں۔ ابھی جب یہ کہا نا تو پیچھے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ رہے ہیں، ننگے پاؤں ہے، اور جو سوٹ پہنا ہوا تھا پتہ کون سا تھا؟ ٹاٹ کا، جو پیچھے میں بھی پڑھتا رہا ہوں نا وہ سکول میں، اور نیچے وہ بوریوں کا ٹاٹ بچھایا جاتا، اب تو نہیں بچھاتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا چلتا ہوگا، تو ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا تھا اور کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے تھے، اپنے جسم کو چھپایا ہوا تھا جو فرض تھا، چھپایا ہوا حاضر ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی گٹھری ہے نا، گٹھری سر پر رکھی ہوئی ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب حضرت ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا فرمایا ابو بکر صدیق کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ جو دو الفاظ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دہرائے تھے نا، میں تو اس وقت ہی سمجھ گیا تھا ابو بکر نمبر لے گیا ہے، ابو بکر آج کام کر گیا، کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے کہا کیا لائے ہو، اور ابو بکر کو کہا کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ اللہ، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا نا سارا لے آیا ہوں، بلکہ کتابوں میں لکھا حضرت ابو بکر صدیق دیوار پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اور گھر والوں نے پوچھا ابا جان یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں دیکھتا ہوں کہیں سوئی بھی نہ رہ جائے، اور سوئی بھی جو ہے نا وہ اس میں رکھ کر ہے نا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کچھ چھوڑ کر آیا ہوں۔ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، یہ نہیں کہا کہ سارا کچھ لے آیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ سارا کچھ لے آؤں گھر میں کچھ نہیں، فرمایا نہیں، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کیا جاتا ہے اور رسول کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سارا کچھ تو چھوڑ کر آیا ہوں۔ میری اولاد اور میرے گھر والے یہ سارا کے سارے اللہ اور رسول کو یاد کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ میں سارا کچھ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً نظریں نیچے جھکا دی۔ آگے سنیے، ابھی بس نہیں ہوئی، آگے سنیے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی فوراً اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حاضر کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ جبریل آیا ہے، اور جبریل نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے۔
حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل تم تو فرشتوں کے سردار ہو اور فرشتوں کے استاد ہو اور یہ لباس کیسا ہے؟ یا رسول اللہ یہ نہ پوچھئے بلکہ سنیے اللہ تعالیٰ نے جو آسمان پر فرشتے ہیں ان کو بھی حکم دے دیا ہے آج میرے محبوب کا ایک محبوب امتی ہے آج اس کی سنت کو زندہ کر دیا جائے اور سبھی فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آج ٹاٹ کا لباس پہن کر ابو بکر کی سنت کو زندہ کرو. یہ ہے شان حضرت ابو بکر صدیق. آگے سنیے یہ حدیث یہاں پر بس نہیں بلکہ اللہ نے سلام پیش کیا. یا رسول اللہ حضرت ابو بکر صدیق کو رب سلام پیش کرتا ہے اور آگے سنیے یہاں تک بس نہیں فرمایا ابو بکر سے پوچھئے کہ جس حال میں تم ہو اس حال میں اپنے رب سے راضی ہو یا کیا ہو؟ آپ اندازہ لگائیں رب پوچھ رہا ہے. ہم سارے جتنے بھی ہیں ہماری یہ تمنا ہوتی ہے رب ہم سے راضی ہو جائے ہم سے خوش ہو جائے اور رب پوچھ رہا ہے ابو بکر سے کہ جو جس حال میں تم ہو کیا اس حال میں اپنے رب سے راضی ہو؟ اور روایتوں میں لکھا ہے حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ قول مصطفیٰ کی زبان سے سنا اور فوراً فرمایا ربی رضی اللہ اور یہ بار بار پڑھتے بے ہوش ہو گئے اور پھر ہوش آیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو سکتا میں اپنے رب پر راضی ہوں میں اپنے رب پر راضی ہوں. بلکہ جتنی بھی مشکلیں آ جائے نا اپنے رب پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. حضرت ابو بکر صدیق نے بتا دیا سارا کچھ اگر مال ہر چیز لٹا بھی دے لٹ جائے مگر اپنے رب سے ناراضگی کا اظہار کرنا نہیں چاہیے. ہر حال میں اپنے رب پر ہمیں راضی رہنا چاہیے. یہ ہے شان حضرت ابو بکر صلی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک چھوٹی سی روایت اس کے بعد نماز جمعہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بس تمنا ہوتی تھی کہ کاش میری آنکھیں ہوں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا چہرہ سامنے ہو اور نظر الی وجہ رسول اللہ میں اپنے محبوب کو بس دیکھتا رہوں. اور ہر وقت یہ تمنا ہوتی تھی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ مدینہ منورہ کی گلیوں میں اور مسجد نبوی کے بازاروں میں اور صحابہ کے ساتھ آپ جا رہے تھے اور صحابہ پیچھے تھے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آگے تھے اور دھیمے دھیمے جا رہے تھے. ابو جہل نے دور دراز سے دیکھا ارے محمد آ رہا صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے. اپنے چیلوں سے کہنے لگا آج دیکھیے نا محمد کو تو کبھی غصہ نہیں آیا میں اس کو جانتا ہوں. یہ جو صحابہ نا ساتھ ان کو شاید کو غصہ آ جائے. آج اس طرح نہ کریں ہم بھی کافی ہیں اور محمد کے یار بھی چند ہے. میں کوئی بات ایسی کرتا ہوں جس سے ان کی دل آزاری ہوگی نا یہ غصہ کریں گے ہم ایک دوسرے کو لڑیں گے ماریں گے. ابو جہل کے چیلوں نے کہا ٹھیک ہے اس طرح کر لیتے چلو ٹھیک. ابو جہل نے کہا آگے میں ہوں بات میں کروں گا پریشان نہیں ہونا. ابو جہل کے جو چیلے تھے نا وہ پیچھے ہو دیے اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ چمک دمک سے آ رہے تھے. سبحان اللہ. جب آ رہے تھے نا ابو جہل نے کہا ٹھہر گئے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے محمد سن آج تک استغفر اللہ معاذ اللہ آج تک میں نے ایسا بدصورت چہرہ کبھی نہیں دیکھا جیسا محمد آپ کا ہے.
صحابہ ساتھ تھے، ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کہا ابو جہل صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ آگے سنیے، صدقتا، تو نے سچ کہا ہے۔ صحابہ پریشان، یہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ زبان سے کیسی بات نکال دی؟ صدقتا، اس نے ایسی بیادبی گستاخی کی، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صدقتا کہا۔ وہ صحابہ کیونکہ نظریں نیچی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، صحابہ بھی خاموش چل دیے۔ ابو جہل پریشان ہو گیا، بھئی یہ تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، کیونکہ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور سنیے، میرے رب عز و جل نے فرمایا جو غصے کو پینے والے ہیں، غصے سے درگزر کرنے والے ہیں، غصے کو پی جانے والے، غصے کو درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، وہی اللہ کے محبوب اور محسن ہوتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے جب یہ کہہ کر چل دیے، صحابہ بھی ساتھ چل دیے، ابھی مسجد نبوی کے قریب پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق سامنے کھڑے ہیں، ایسے ٹک ٹکائیاں لگائے، دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، پھر خوش ہو رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئیے، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ صحابہ کی جرمٹ میں آ رہے ہیں، بڑی بڑی ماؤں کے بیٹوں کو میں نے دیکھا ہے، یا رسول اللہ جیسا آپ اتنے حسن و جمیل ہیں، اتنے پیارے ہیں، اتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، آج تک میں نے ایسے مائی کا لال کبھی دیکھا نہیں ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ابو بکر کی یہ آواز سنی، یہ صدقتا والی آواز سنی، فرمایا ابو بکر تو نے بھی سچ کہا ہے، صدقتا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ اب تو ہمیں بولنا پڑے گا۔ ادھر ابو جہل اور ان کے چیلے تھے، اس نے بیادبی گستاخی کی، آپ نے ان کو بھی کہا صدقتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جو لفظ نکالے وہ ہم بھی مانتے ہیں، سچے ہیں، آپ سچے رسول ہیں، اس کی بات کی تو سمجھ آتی ہے، اس پر بھی آپ نے صدقتا کہا۔ فرمایا صحابہ سنو، آئیے سنیے، جو نا صحابہ کو بھونکتے ہیں نا، میرے مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی گستاخی کرتے ہیں، سنیے ان کے لیے یہ آگے سنیے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو، وَعِزَّاتِ رَبِّي أَنَا جَلَالٌ قاسم۔ فرمایا صحابہ مجھے میرے رب کے عزت و جلال کی قسم، صحابہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک نور کا آئینہ بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جو وہ مجھے دیکھتا ہے اور ان کو اپنی صورت نظر آتی ہے، اس لیے ابو جہل بغیرت نے مجھے دیکھا تھا اور ان کو اپنی شکل نظر آئی، اس لیے میں نے صدقتا کہہ دیا۔ ابو بکر نے مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے اور میں نے کہا صدقتا۔ ابو بکر نے بھی سچ کہا ہے۔ اور جو صحابہ کو، میرے مصطفیٰ کو بغض کی نگاہ سے دیکھ کر بکواس کرتے ہیں، وہ دراصل وہ اپنی حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور صحابہ سے پکا سچا عشق عطا فرمائے۔